الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں ہم روزے کے طبی فوائد کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ حافظ ابو نعیم نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو تصیحو، کہ روزہ رکھو، اس سے تمہاری صحت رہے گی، صحت اچھی رہے گی۔ تو اس لیے روزے کے طبی فوائد بھی ہیں، اس سے صحت برقرار رہتی ہے۔ اب اس کے اندر سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ انسان جو غذا کھاتا ہے اس کے ہضم کے مراحل کس طرح ہوتے ہیں اور کتنے گھنٹوں کے اندر وہ غذا انسان کے جزو بدن بنتی ہے۔ دیکھو، جو غذا ہم کھاتے ہیں جب وہ حلق سے نیچے معدے کے اندر جاتی ہے تو اس کا جو فضلہ تیار ہوتا ہے تقریباً 12-13 گھنٹے کے اندر وہ جزو بدن بنتی ہے، بلکہ اس سے بھی زائد ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جب معدے کے اندر جاتی ہے تو 3-4 گھنٹے وہ معدے کے اندر رہتی ہے، پھر اس کے بعد چھوٹی آنت کے اندر جاتی ہے، وہاں بھی 5 گھنٹے تک تقریباً رہتی ہے، پھر بڑی آنت کے اندر جاتی ہے، اور اس دوران غذا سے جو حاصل سیال جو اس کے اندر سے اصل پتلا سا جو اس کا خاص حصہ ہے وہ حاصل ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ جگر کے اندر جاتا ہے اور جگر اس کو پکاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وریدوں کے ذریعے سے وہ دوبارہ دل کی طرف آتی ہے، اور پھر دل اس کو صاف کر کے پھر اس کو دوبارہ بھیجتا ہے جگر کی طرف۔ جگر کی غذا بنتی ہے غدد کی اور پھر اعصاب کی، اسی طرح خون کا جو ہے وہ غذا کا اور خون کا جو ہے وہ دوران جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اب جو غذا ہم ایک دفعہ کھاتے ہیں اس کا حقیقی فائدہ حاصل تب ہوتا ہے۔ حقیقی فائدہ کیا بھئی؟ وہ اس خون بن جائے، اسے تغذیہ، جسم غذائیت حاصل کر لے۔ اب وہ کم از کم 12 گھنٹے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ اس لیے روزے کی خوبی اور اس کا راز یہی ہے کہ یہ انسان کی غذا جو اس کھاتا ہے وہ اس کے جزو بدن جو ہے وہ بنتی ہے۔ اسی وجہ سے حکماء نے فرمایا ہے کہ اگر روزہ نہیں ہے تو کم از کم روزے کا آدھا حصہ جو ہوتا ہے اس کے بغیر آپ غذا نہ کھائیں۔ 12 گھنٹے تو روزہ 12-13 گھنٹے تو عام رہتا ہے، تو کم از کم 6-7 گھنٹے سے پہلے جو ہے وہ غذا نہیں کھانی چاہیے۔ اب اگر ہم بار بار غذا کھائیں تو طبیعت ایسا کرتی ہے کہ جو غذا پہلے کھائی ہوئی ہوتی ہے وہ پیٹ میں ہوتی ہے، اور جب نئی آپ غذا کھائیں گے تو طبیعت اس نئی غذا کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور وہ پہلی غذا پڑی ہوئی خمیر بن جائے گا، اور اس سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ بیمار ہو جائے گا۔ اور پھر روزے سے یہی فائدہ حاصل ایک طبی طور پر ہوتا ہے کہ انسان کی غذا اس کے جزو بدن بنتی ہے۔ پھر دوسرا دیکھیں کہ جب روزہ انسان رکھتا ہے تو اس کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، حرارت، اور حرارت جدید اور قدیم علوم کے اندر اس کی افادیت سب مانتے ہیں کہ یہ اس سے جو ہے وہ پرورش ہوتی ہے۔ اور پھر حرارت کی زیادتی، جب حرارت پیدا ہوتی ہے تو اس سے انسان کے جسم کے اندر جو فاسد مادے ہوتے ہیں نا وہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے۔ اب جب
شدید بھوک میں جگر جو ہے صفرا اور حرارت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے خون گرم ہوتا ہے، اس سے تمام جسم کو، جب خون گرم ہوتا ہے تمام جسم کو گرم کر دیتا ہے، پھر کھانے کی لذت اور احساس بھی اور جو ہے وہ بڑا بہترین طریقے سے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر حرارت جب جسم میں بڑھتی ہے تو اس سے کئی عسیر الامراض، مشکل امراض جو ہیں وہ ان کا علاج خود بخود ہوتا ہے۔ ایک تو معدے کا بہترین علاج ہوتا ہے، اس کے علاوہ کینسر ہے، بواسیر ہے، قے دم ہے، خون کی الٹی آنا، اسی طرح دمہ ہے، خشک دمہ ہو یا تر دمہ ہو، یہ ساری چیزیں حرارت سے یہ فاسد مادے جو ہے وہ اس سے نکل جاتے ہیں اور انسان کی صحت جو ہے وہ بہترین رہتی ہے۔ اس تین قسم کے امراض ہیں، یا جو ہے وہ صفراوی، اور یا اعصابی یا عضلاتی ہیں۔ تو عضلاتی اور اعصابی امراض کے لیے روزہ بہترین ہے، اس سے جسم میں حرارت جو ہے وہ پیدا رہتی ہے۔ ہاں جو صفراوی امراض ہیں اس میں جو ہے وہ حرارت پہلے ہی ہوتی ہے، تو تھوڑی حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے کچھ جو ہے وہ تکلیف ہو سکتی ہے، تو ایسے مریض کے لیے پھر شریعت نے اجازت بھی دی ہے کہ بھئی فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں جو ہے گنتی پوری کر لے، بعد میں جو ہے وہ قضا کر لے۔ اب دوسرا، شریعت نے روزے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ روزہ آپ اکثر کھجور سے افطار فرماتے تھے اور یا نمک سے افطار فرماتے تھے۔ وہ بھی یہ کہ روزے جب انسان روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اب یہ افطار کرنے وقت اگر پانی ٹھنڈا بہت زیادہ پیے گا تو اس کا معدہ فوراً جام ہو جائے گا اور اس کے لیے بہت زیادہ بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہوگا، اسے جو ہے وہ قے آنا شروع ہو جائے گی اور امراض جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا اور نمک کے ساتھ افطار کرنا یہ بہترین، طبی طور پر بھی اس کا جو ہے وہ بہترین فائدہ ہے۔ اور پھر قرآن کریم نے بھی یہ فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہ بڑھو۔ اب روزے کا جو فائدہ حاصل ہو رہا تھا کہ 12، 13، 14، 15 گھنٹے تک ہم نے بھوک برداشت کی تو غذا جسم کے اندر پورا تغذیہ ہوا اور جزو بدن بن گئی۔ لیکن اگر افطار کرتے وقت آپ حد سے آگے گزریں گے تو پھر روزے کے فوائد بھی صحیح حاصل نہیں ہوں گے، تو اور آپ جو ہے وہ بیماری کے اندر بھی جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ اس لیے قرآن کریم نے بہترین اصول دیا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو۔ اب کھانے پینے کے لیے ہر آدمی کا اپنا انداز ہوتا ہے، اپنا مزاج ہے، اور اس نے کتنا کھانا ہے یہ اس کے اوپر چھوڑا ہے، لیکن حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اب حد سے آگے بڑھنے کی دیکھو طبیعت نہیں چاہ رہی، لیکن پھر بھی دھکے سے آدمی کھاتا جائے، یہ حد سے آگے بڑھ جانا۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک کھانے کا، ایک پینے کا اور ایک سانس کا۔ اب یہ کیسے اندازہ ہو کہ اب ضرورت نہیں، حد سے آگے بڑھنے لگا ہے، تو اس کی ایک علامت یہی ہے کہ بندہ جب اس کے ذہن میں یہ آنے لگ جائے کھاؤں یا نہ کھاؤں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو کھانے کی ضرورت نہیں، یہ ہرس اپنی جو ہے وہ پوری۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر بھی اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے یہ اس سے صحت برقرار رہتی ہے، وہ یہی کہ انسان کے معدے کے اندر غذا اور سارے جو ہے غذا ہضم ہو کر جسم کا حصہ بنتی ہے اور تغذیہ اور جزو بدن بن جاتی ہے۔ اس لیے روزہ رکھنا چاہیے، اس سے فاسد مادے بھی اور انسان کی صحت بھی جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔